معجزہ آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ قرآن کریم کا عطا کیا ہے۔ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان پر کتابیں آئیں، تورات آئی، زبور، انجیل، تو اس طرح آئی کہ جائیں اپنے معبد خانے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جائیں طور پہاڑ پہ جائیں، 40 دن کا چلہ کاٹیں، پھر آپ کو کتاب دوں گا۔ حضرت داؤد سے یہی کہا کہ اپنے معبد خانے میں بیٹھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، جب قرآن کے نزول کی باری آئی، یہ نہیں کہا بلکہ یہ فرمایا کہ جہاں آپ ہوں گے وہاں قرآن ہوگا۔ آپ مکہ میں ہیں تو قرآن بھی مکہ میں ہے، آپ مدینہ میں ہیں تو قرآن بھی مدینہ میں ہے، آپ بدر میں ہیں، احد میں ہیں، خندق میں ہیں، تبوک میں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، قرآن بھی وہاں ہے۔ جہاں آپ ہیں وہاں قرآن ہے۔ تو قرآن کی بڑی عظمت ہے۔ اور پھر نزول قرآن، کہ قرآن جس انداز پہ نازل ہوا، جس طرح قرآن کی سند ہے کہ بھیجنے والے کون ہیں؟ رب العالمین۔ لانے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار روح الامین۔ جس پر نازل ہوا وہ کون ہیں؟ نبیوں کے سردار، کائنات کے امام۔ اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار، رمضان کا مہینہ۔ اور جس رات نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں سب سے بہترین رات، قدر کی رات۔ تو قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے۔ اچھا، جس دور میں قرآن نازل ہوا، عربی قرآن کریم عربی میں نازل ہوا، تو اس دور میں بڑے بڑے فصیح لوگ تھے، بڑے بڑے بلیغ تھے، بڑے بڑے منطقی تھے، بڑے بڑے گرامر کے ماہر تھے، بڑے بڑے شاعر اور ساحر تھے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا وہ کہنے پر مجبور ہو گئے یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ بڑے بڑے فصیح، یہ کلام کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے یہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی عظمت یوں بھی بیان کی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے ہیں۔ پہاڑ کتنا سخت ہیں، کتنا پہاڑ، اور اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھتے پہاڑ بھی لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ بھی ذرہ ذرہ ہو جاتے، پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، قرآن کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انسانوں پر نازل کیا تاکہ اس سے ہدایت کو حاصل کریں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو اس قرآن سے تعلق جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت عطا کر دیتے ہیں، اللہ انہیں بلندیاں عطا کر دیتے ہیں۔ جو قوم، جو ملک، جو برادری، جو بھی قرآن سے تعلق جوڑ لے، جو شخص، اللہ اس کو عزتیں عطا کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے عزتیں عطا کرتے ہیں جو پڑھتا ہے، جو ہدایت حاصل کرتا ہے۔ وَيَذَعُ بِآخِرِينَ، جو اس سے ناطہ توڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو رمضان قرآن کریم اور رمضان کا گہرا تعلق اور ربط ہے۔ ہم اینڈ میں جا رہے ہیں، آج 27ویں کی ہم انشاءاللہ افطاری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اینڈ میں جا رہے ہیں۔ تو قرآن کا اور رمضان کا گہرا تعلق ہے۔ میں کہا کرتا ہوں رمضان کو جو فضیلت ملی وہ قرآن کی وجہ سے ملی، اور اسی طرح لیلۃ القدر کو جو فضیلت ملی وہ قرآن کی وجہ سے ملی۔ ایک حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ قرآن کو زبان دیں گے، قرآن کو، اور قرآن بولے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، وہ قرآن پڑھا کرو، قیامت کا دن ہوگا قرآن آپ کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، قرآن شفاعت کرے گا اور اللہ قرآن کی سفارش کو قبول کر لیں گے۔ بلکہ صورتوں کے بارے میں کہا، سورہ بقرہ آئے گی، سورہ آل عمران آئے گی، سورۃ الملک کی 30 آیتیں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گی۔ اتنا قرآن پڑھیے کہ کل قیامت کا دن ہو قرآن آپ کے لیے سفارش کر رہا ہو۔ حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اتنی فضیلت ہے، قل هو اللہ احد، میرے خیال ہے سب کو آتی ہوگی، سب کو، اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر آ جائے، 1/3، یعنی آپ نے 3 دفعہ پڑھ لی آپ کو پورے قرآن کا اللہ ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی ہر نماز میں پڑھتے تھے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے تھے۔ پوچھا گیا آپ کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کے نبی سے شکایت کی ہے یہ امام صاحب جب بھی نماز پڑھاتے ہیں کوئی سورت پڑھیں گے قل هو اللہ ضرور پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول انی احبہ، اس سورت سے مجھے بڑی محبت ہے۔ بولا کیوں؟ قال لأنہ صفۃ الرحمن، اس لیے کہ اس میں اللہ کی صفات موجود ہے۔ اللہ کے نبی مسکرائے، کہا خالی تمہیں محبت نہیں ہے بلکہ اس سورت کو تم سے بھی محبت ہے، خالی اس سورت کو محبت نہیں ہے اللہ کو تم سے محبت ہے۔ حبک ایاہ ادخلک الجنہ، اس سورت سے محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو لہٰذا قرآن سے تعلق، قرآن سے رشتہ، قرآن سے ناطہ مضبوط کریں۔ جب مضبوط ہوگا پھر اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی، پھر برکتیں بھی آئیں گی، پھر ہدایت۔ ہم ہر چیز کے ماہر ہیں، ہم ہر چیز کے بڑے استاد ہیں، کاریگر ہیں، ہم سے ماہر کوئی نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات اس امت کے لیے ہے ہمیں نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا۔
لہذا کوشش کریں، جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں کوشش کرتے ہیں قرآن کے لیے بھی ہم کوشش کریں اس کے معنی کو، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ سورہ قمر میں اللہ فرماتے ہیں بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا، کوئی ہے پڑھنے والا، کوئی ہے غور کرنے والا، کوئی ہے تدبر کرنے والا۔ لہذا قرآن سے اپنا رشتہ ناطہ اتنا مضبوط کریں کہ ہر چیز ہدایت کا راستہ قرآن سے دیکھیں، اوامر قرآن سے دیکھیں، احکامات قرآن سے دیکھیں، آپ کا ہر راستہ قرآن سے انشاءاللہ اللہ نکالیں گے، اور اللہ رب العزت جب قرآن سے تعلق جڑ جائے گا اللہ پھر جنتیں بھی عطا کریں گے، اور قیامت کا دن ہوگا یہ قرآن ہمارے لیے سفارشی بھی بن کے آئے گا۔